کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر جب دل اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان بار بار استغفار کرتی ہے، انسان پوری سچائی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس وقت دل عجیب سکون محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے روح کو نئی زندگی مل گئی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پھر سے کھول دیے ہوں۔ انسان اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتا ہے، نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، ذکر میں لطف آنے لگتا ہے اور گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن پھر چند دن گزرتے ہیں، کبھی ایک ہفتہ، کبھی ایک مہینہ، کبھی صرف چند گھنٹے، اور اچانک انسان خود کو دوبارہ اسی گناہ کے سامنے کھڑا پاتا ہے جس سے اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی تھی۔ پھر دل ہچکچاتا ہے، پھر نفس بہانے بناتا ہے، پھر شیطان امید دلاتا ہے کہ بس اس بار، اور پھر وہی گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ختم ہوتے ہی دل پر ایک بوجھ آ گرتا ہے، انسان آئینے میں خود کو دیکھنے سے گھبراتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں، سجدے میں جاتا ہے تو دل کہتا ہے تم نے پھر وعدہ توڑ دیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ایک خطرناک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی توبہ قبول ہی نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ خود کو منافق سمجھنے لگتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اب مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیا دوبارہ گناہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں آتا رہا ہے، لیکن قرآن ہمیں انسان کی حقیقت کچھ اور بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ بنا کر پیدا نہیں کیا، اسے خواہشات بھی دی گئی، کمزوریاں بھی، جذبات بھی، بھول بھی، لغزش کا امکان بھی، اور پھر ان سب کے ساتھ ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی کمزوری یاد دلاتا ہے، فرمایا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کمزوری صرف جسم کی نہیں بلکہ خواہشات، جذبات، فیصلوں اور مسلسل ثابت قدم رہنے کی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمحے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہ تضاد انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی توبہ بے قیمت تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہ ہوتا کہ انسان بار بار غلطی کرے گا تو کیا وہ اپنے بندوں کو بار بار استغفار کی دعوت دیتا؟ قرآن میں کتنی مرتبہ مغفرت، رحمت، عفو اور توبہ کا ذکر آیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہمارے مزاج کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ گرے گا، پھر سنبھلے گا، پھر لڑکھڑائے گا، پھر روئے گا، پھر اس کے دروازے پر آئے گا، اور یہی بندگی کا سفر ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گرنے کے بعد اٹھنا چھوڑ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گرنے کے بعد بندہ دوبارہ اس کے دروازے پر آ جائے۔ یہ دونوں راستوں کا سب سے بڑا فرق ہے۔ ایک غلط تصور جس نے ہزاروں لوگوں کو مایوس کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہے، اگر توبہ سچی ہوتی تو دوبارہ گناہ نہ ہوتا۔ سننے میں یہ بات درست لگتی ہے، مگر مکمل حقیقت نہیں، کیونکہ سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں
کہ انسان آئندہ کبھی لغزش کا شکار ہی نہ ہو، بلکہ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت دل واقعی گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو اور اس کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ اگر بعد میں نفس کی کمزوری یا شیطان کے دھوکے سے دوبارہ لغزش ہو جائے تو اس سے پہلی توبہ لازماً باطل نہیں ہوتی، البتہ نئی لغزش کے بعد دوبارہ توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک بندہ خود اس سے منہ نہ موڑ لے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان وہ عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں گناہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک خیال سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک نظر سے، پھر ایک یاد سے، پھر ایک بہانے سے، پھر ایک موقع سے، اور آخر میں ایک عمل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو اچانک گناہ میں گر گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ اچانک نہیں گرے تھے، اس کی تیاری خاموشی سے کئی دنوں، کبھی کئی ہفتوں اور کبھی کئی مہینوں سے جاری تھی۔ شیطان جلدی نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ مضبوط دروازے ایک دھکے سے نہیں کھلتے۔ وہ پہلے دل کی دیواروں میں باریک دراڑیں پیدا کرتا ہے، نماز میں سستی، ذکر میں کمی، قرآن سے دوری، تنہائی کی محبت، چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا، اور پھر ایک دن انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی مقام پر کیسے پہنچ گیا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ توبہ کے بعد نفس بھی بدل گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس توبہ کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ فرق صرف یہ آتا ہے کہ توبہ کے بعد کچھ عرصہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفس دب جاتا ہے، لیکن اگر ایمان کی غذا کم ہونے لگے تو وہی نفس دوبارہ سر اٹھانے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاری۔ باہر سے سب کچھ ٹھنڈا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر آگ موجود ہوتی ہے۔ صرف ایک ہوا کا جھونکا کافی ہوتا ہے اور آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی لیے اسلام صرف توبہ کا حکم نہیں دیتا، بلکہ توبہ کے بعد ایمان کو مسلسل مضبوط رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ناکام وہ نہیں جو لڑتے ہوئے گر جائے، ناکام وہ ہے جو گرنے کے بعد لڑنا چھوڑ دے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ ہر مومن کو ہمیشہ گناہ میں نہیں رکھ سکتا، اسی لیے وہ ایک اور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، اب تم بہت گنہگار ہو چکے ہو، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور افسوس کہ ہم سب گناہ سے زیادہ اسی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مایوسی شیطان کی سب سے خطرناک کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے، پھر بھی بار بار گر جاتا ہے۔ اگر توبہ سچی تھی، اگر دل واقعی بدل گیا تھا، اگر انسان گناہ سے نفرت بھی کرنے لگا تھا، تو پھر آخر شیطان دوبارہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا وہ انسان کے دل کو جانتا ہے؟ یا وہ کسی ایسے وقت حملہ کرتا ہے جب انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ذرا زندگی کے کسی ایسے لمحے کو یاد کیجئے جب آپ نے دل کی گہرائی سے توبہ کی تھی۔ وہ رات شاید رمضان کی تھی، یا کسی جنازے سے واپسی پر دل نرم ہو گیا تھا، یا کسی حادثے نے زندگی کی حقیقت دکھا دی تھی، یا پھر کسی تنہائی میں اچانک یہ احساس جاگا تھا کہ اگر آج موت آ گئی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ،
میں تھک گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دیجیے۔ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ اس لمحے جو کیفیت دل پر اترتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے، سانسیں پرسکون ہو جاتی ہیں، سینے سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے برسوں بعد روح نے تازہ ہوا میں سانس لی ہو۔ یہ صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک جھلک ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لوٹ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی گم شدہ سواری اچانک واپس مل جائے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دھتکارنے کی بجائے ان کی واپسی پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہر اس شخص کے لیے امید کا چراغ ہے جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید اب اس کے لیے واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیں، توبہ ایک فیصلہ ہے، لیکن استقامت ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ صرف گناہ چھوڑنا کافی نہیں ہوتا، توبہ کے بعد ایک اور خطرناک احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے اب میں مضبوط ہو گیا ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ بے خبری میں کمزور ہونے لگتے ہیں۔ وہ احتیاط کم کر دیتے ہیں، دعائیں کم ہو جاتی ہیں، استغفار کم ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان کا حربہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ اعلان نقل فرمایا ہے کہ وہ انسان کے لیے سیدھے راستے بیٹھے گا۔ غور کیجئے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ وہ شراب خانوں کے باہر بیٹھے گا یا گناہ کے اڈوں پر بیٹھے گا، بلکہ اس نے کہا کہ وہ سیدھے راستے پر بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص پہلے ہی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اسے دھکا دینے کی ضرورت نہیں۔ اصل کوشش اس شخص کو گرانے کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو توبہ کے بعد آزمائشیں پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ توبہ کا اختتام آنسوؤں پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ توبہ آنسوؤں سے ختم نہیں ہوتی بلکہ آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب موبائل ہاتھ میں ہو، جب پرانی دعوت سامنے آئے، جب دل کہے صرف ایک بار، جب نفس کہے اتنا بھی کیا سخت بننا، اور اسی لمحے بندہ اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، وہیں توبہ زندہ رہتی ہے۔ ورنہ صرف جذبات کی شدت اگر عمل میں نہ بدلے تو آہستہ آہستہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اگر بندہ گناہ کرے، پھر معافی مانگے، پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھے اور پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث گناہ کی اجازت نہیں دیتی بلکہ مایوسی کا دروازہ بند کرتی ہے۔ کامیاب وہ نہیں جس نے کبھی لغزش نہ کی ہو، کیونکہ ایسی زندگی صرف فرشتوں کی ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے ہر لغزش کو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا ذریعہ بنا لیا، جس نے ہر آنسو کو دعا میں بدل دیا، جس نے ہر شکست کے بعد ہمت نہیں ہاری، جس نے ہر بار اپنے رب کے دروازے پر دستک دی۔ یاد رکھیں، گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا اگر اس کے بعد توبہ ہو جائے، لیکن مایوسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ضرور دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ، استقامت، حسن خاتمہ اور اپنی دائمی رحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔
یا رب العالمین۔